الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، کافی دیر سے پروگرام جاری اور ساری ہے اور ہمارے محترم حافظ صاحب قبلہ قاری صاحب بہت ہی شاندار طریقے سے اپنا کام انجام دے رہے تھے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، علیک السلام یا نبی اللہ۔ نعت شریف پڑھنے کی عادت ہے، اس لیے دو شعر حضرت بیدم وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے سماعت فرمائیں کہ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، اور بھر دے میرے داتا میری جھولی، بھر دے، کہیے آمین، بھر دے میرے داتا میری جھولی، بھر دے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے، اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے۔ آخری شعر، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں، بیدم یا رسول اللہ علیہ السلام، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں، بیدم یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد، اور خاصان خدا خدا نہ باشن، لیکن ز خدا جدا نہ باشن۔ حضرات گرامی،
آج کا یہ مقدس اور نورانی جلسہ حضرات امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم کے نام سے منسوب ہے۔ ہمارے آقا زادے پیر زادے مخدوم ابن مخدوم حضرت سیدی شعیب میاں صاحب قبلہ کا ہر پروگرام نرالا ہی پروگرام ہوتا ہے اور بڑے ہی اچھے انداز سے اپنے دادا حضور اور اپنے والد بزرگوار کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے اللہ اکبر سارے کام انجام دے رہے ہیں۔ آج دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ کی عمارت دیکھنے کے بعد الحمدللہ دل باغ ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور یہاں پر اللہ اکبر اتنے بڑے بڑے علماء کرام کو بلا کر کے اللہ اکبر سیمینار کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اکبر 135 اللہ اکبر فارغین کا نام سن کر کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے مدرسوں میں 135 طلبہ پڑھتے ہیں اور یہاں 135 طلبہ کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ہمارے پیر و مرشد حضرت سیدنا مخدوم شاہ سید عبدالعلیم بقائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں اللہ اکبر ہمیں اللہ اکبر درسگاہ بھی دیا ہے اور خانقاہ بھی دیا ہے۔ درسگاہ کی بات آئے تو یتیم خانہ چلے آؤ، اور جب خانقاہ کی بات آئے تو صفی پور چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہم خانقاہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور درسگاہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت سیدنا سرکار شاہ سید عبدالعلیم صاحب قبلہ بقائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر۔ میں نے ان کا زمانہ دیکھا ہے، ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے ننہال ددیحال بہرائچ بھنگا اکانا بلام پور کے لوگ انہی سے بیعت تھے، سبحان اللہ۔ اور کتنا دشوار گزار سفر کر کے مریدوں کے یہاں پہنچتے تھے، نماز کی تلقین کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ خانقاہ کی طرف بلاتے تھے، درگاہوں میں بلا کر ان کی اصلاح کرتے تھے، اور جب اپنے عمل کو اور زیادہ ترقی دینا ہو تو سبحان اللہ یتیم خانہ بلا لیا کرتے تھے۔ یتیم خانے کی امداد کر کے سبحان اللہ ہمارے پیر و مرشد نے ہم اور آپ کو جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے۔ الحمدللہ۔ یتیم خانے کی جو خدمت کرے گا سبحان اللہ تو میرے پیر و مرشد مخدوم شاہ سید عبدالعلیم صاحب قبلہ بقائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یتیم خانہ کی خدمت نہیں دیا، ہم کو اور آپ کو جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے۔ جو خوش نصیب ہوگا وہ یتیم خانے کی خدمت کرے گا۔ یاد رکھو یتیم خانے میں جو آئے گا وہ قرآن ہی تو پڑھے گا، حدیث ہی تو پڑھے گا، دین کی کتابیں پڑھے گا، اور جانتے ہو قرآن پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں الف لام میم لیسا بحرفن، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم 3 حرف ہے، اور جب کوئی مومن بندہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ الف لام میم پڑھتا ہے تو وہ 3 حرف پڑھتا ہے، اور 3 حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے 30 گناہ مٹا دیا کرتا ہے، 30 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، 30 نیکیاں اس کے نام اعمال لکھ جاتی ہیں۔ تو آپ جو رقم یتیم خانہ میں دیتے ہو اس سے جو حافظ بن کر کے نکلتے ہیں تو جہاں جہاں قرات کریں گے، جہاں جہاں قرآن پڑھیں گے، جہاں جہاں تراویح سنائیں گے، ارے میاں وہ تو پڑھیں گے پڑھائیں گے، ان کے شاگرد جب تک پڑھیں گے یوں کہہ لو کہ قیامت تک کی تم کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے یتیم خانے کی خدمت کرتے رہو۔ ہمارے پیر و مرشد نے صرف یہی نہیں کہا ہے کہ درگاہ میں آؤ، بلکہ کہا ہے درگاہ میں آ کر اپنی دعائیں قبول کراؤ بزرگوں کے وسیلے سے، اور یتیم خانے کی خدمت کر کے جنت کا ٹکٹ حاصل کر لو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو یتیم خانے کی بھرپور خدمت کرنے کی توفیق رفیع عطا فرمائے۔
اولیاء کرام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ شاعر نے کہا ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ حضرات گرامی، خلیفہ پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم حضور شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواجہ اول، خواجہ کائنات، خواجہ دویم مولائے کائنات، شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر علی مرتضی، تیسرے خواجہ حضرت خواجہ حسن بصری، چوتھے خواجہ حضرت سیدنا عبدالواحد بن زید، پانچویں خواجہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض، چھٹے خواجہ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم بلخی، اور ساتویں خواجہ حضرت سیدنا سرکار سدید الدین حذیفہ مراشی، اور آٹھویں خواجہ حضرت سیدنا امین الدین حبیرہ بصری، نویں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن امہات المومنین کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں علماء کرام کا نورانی قافلہ تشریف لے آیا ہے۔ علو دینوری رحمت اللہ تعالی علیہ، دسویں خواجہ حضرت سیدنا سرکار خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، گیارہویں خواجہ حضرت خواجہ ابو احمد عبدال چشتی، بارہویں خواجہ حضرت سیدنا سرکار خواجہ ابو محمد چشتی، تیرہویں خواجہ حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی، چودہویں خواجہ حضرت سیدنا سرکار خواجہ قطب الدین مودود چشتی، پندرہویں خواجہ حضرت سیدنا حاجی شریف زندنی، اور سولہویں خواجہ حضرت سیدنا سرکار خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور سترہویں خواجہ خواجہ گان، ہم سب کے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم سب پر مہربان، ہند کے راجہ، راجاؤں کے راجہ، ہم سب کے مہاراجہ خواجہ 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 غریب نواز اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ 17ویں خواجہ ہیں۔ 18ویں خواجہ حضرت سیدنا سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، 19ویں خواجہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر پاک پٹن شریف ضلع ملتان پاکستان، اور 20ویں خواجہ نظام الدین محبوب الہی، جن کے وصال شریف کی آج تاریخ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ محبوب الہی جنہوں نے اللہ اکبر دہلی کی سرزمین پر بیٹھ کر سارے ہندوستان کو اسلام کی دعوت ہی نہ دی، بلکہ سارے ہندوستان میں اسلام اپنے خلفاء کے ذریعے سے پہنچا دیا۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ 20ویں خواجہ، 21ویں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، 700 خلفاء کرام کو خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دہلی سے روانہ کیا، اور سب کو قطبیت ولایت کا بزرگی کا مرتبہ عطا کرتے ہوئے رخصت کر دیا۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں۔ سرکار محبوب الہی نے فرمایا، نصیر الدین کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ سارے ولیوں کو تو آپ نے رخصت کر دیا، اور مجھے آپ نے کہیں نہیں بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ جن کو میں نے رخصت کیا ہے انہیں میں نے اس مقام کی ولایت عطا کی ہے۔ ارے تم تو میرے جانشین ہو، تمہیں میرے مقام دہلی میں رہنا ہے اور میری جگہ پر کام کرنا ہے۔ 22ویں خواجہ حضرت 21ویں خواجہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور 22ویں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ الملفوظ میں لکھتے ہیں، ایک دن خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ تعالی علیہ گھوڑی پر سواری کیے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز نوجوانی کے عالم میں تھے، سامنے سے آ رہے تھے۔ آل رسول آئے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسا دیا، فرمایا سید فروتنی، تو آپ نے گھٹنوں کو بوسا دیا۔ فرمایا سید فروتنی، تو آپ نے قدموں کو بوسا دیا۔ آپ نے فرمایا سید فروتنی اور نیچے، تو آپ نے زمین کو بوسا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک سید زادے سے ہاتھ بھی چموایا، گھٹنا بھی چموایا، پیر چموایا، زمین تک چموایا۔ خواجہ بندہ نواز
گیسو دراز بلند پرواز کی بارگاہ میں آپ جائیے، اللہ اکبر، گلبرگہ شریف اس اسٹیشن سے 10 کلومیٹر دور ہی سے آپ کو ان کا گنبد نظر آئے گا۔ جیسے سرکار وارث پاک کا گنبد پورے یو پی میں سارے بزرگوں سے اونچا گنبد ہے، ایسے ہی کرناٹک اور مہاراشٹرا کی سرزمین پر سب سے اونچا گنبد حضرت سیدنا سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ خواجہ بندہ نواز نے فرمایا کہ تم ہمارے پیر کو کہتے ہو کہ انہوں نے 4 بوسہ دلایا، ارے انہوں نے پہلے بوسے میں انہیں عرش اعظم کی سیر کرا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، دوسرے بوسے میں اور پورے مقامات کی سیر کرا دی، جب میں نے تیسرا بوسہ دیا تو زمین کے سیر کرا دی، چوتھا بوسہ دیا تو عرش، اللہ اکبر، زمین کے نیچے کی 7 طبق زمین کی مجھے سیر کرا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو 21ویں خواجہ ہیں اور 22ویں خواجہ ہیں حضرت مخدوم سید جلال الدین جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ جو پاکستان میں ہیں، اور 23ویں خواجہ ہیں حضرت مخدوم راجو قتال حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں، اور 24ویں خواجہ ہیں حضرت سیدنا مخدوم الانام مخدوم شیخ سارنگ رحمت اللہ تعالی علیہ مجگمہ شریف۔ 25ویں خواجہ ہیں حضرت سیدنا سرکار قطب عالم مخدوم شاہ مینا لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور 26ویں خواجہ ہیں حضرت سیدنا مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور 27ویں خواجہ ہیں حضرت سیدنا مخدوم شیخ عبدالصمد عرف مخدوم شاہ صفی شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہی کی اولاد میں حضرت سیدنا سرکار مخدوم شاہ خادم صفی محمدی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہی کے خلیفہ اجل حضرت سیدنا مخدوم سیدنا بقاء اللہ شاہ کریمی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہی کے خلیفہ اجل ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت مخدوم شاہ سید عبدالعلیم بقائی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہی کے خلیفہ اجل ان کے بڑے بیٹے حضرت مخدوم شاہ سید پاکستان جو چلے گئے، شعیب بھیا کے بڑے ابو، نام دیکھو اچانک ذہن سے نکل گیا، انہی کے خلیفہ اجل اللہ اکبر حنی شاہ عبدالعلیم صاحب اللہ بقائی، سید اختر علیم صاحب جو پاکستان تشریف لے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور انہی کے چھوٹے بھائی اللہ اکبر حضرت مخدوم ابن مخدوم سید اطہر علیم صاحب قبلہ بنائی فنائی اصل میں بقائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہی کے بیٹے ہیں مخدوم ابن مخدوم حضرت سیدی سید شعیب العلیم صاحب اللہ بقائی، اللہ اکبر۔ ان کے دونوں برادران حضرت سیدی عابد میاں صاحب، سیدی قاسم علیم الدین صاحب، اللہ اکبر اللہ اکبر، تینوں بھائی مل کر کے یتیم خانے کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم اپنے سارے پیر بھائیوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کی آواز پر جیسے صفی پور شریف کی دھرتی پر پہنچتے ہیں، مجگمہ شریف پہنچتے ہیں، خیر آباد شریف پہنچتے ہیں، لکھنؤ شریف پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، ایسے ہی ان کی آواز پر کرنیل گنج یتیم خانہ صفیہ پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اپنے شیخ طریقت پر عمل کرنے کی، ان کے راستے پر، ان کے طریقت، ان کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور سچی طرح سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حفاظ کرام جو آپ کے مدرسے سے نکل رہے ہیں، قسم ہے پروردگار عالم کی، جب جب یہ قرآن پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا، اور آپ کی نسلوں کو ثواب ملے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک کے صدقہ جاریہ کے طور پر جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو پیر طریقت حضرت سیدی شعیب میاں صاحب قبلہ کی صحیح طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اسٹیج کے اوپر ہمارے فخر القراء حضرت حافظ و قاری محمد شمیم صاحب قبلہ بقائی جو بہت ہی زیادہ پرانے ہیں، اللہ اکبر، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے چہرے کی رونق دیکھو تو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ واقعی بقائی صاحب کے مرید آ رہے ہیں۔
قسم ہے پروردگار عالم کی بقائی، اگر سچے دل سے سچے کام کرتا رہے گا تو نہ وہ دنیا میں ذلیل ہوگا نہ آخرت میں اسے رسوائی ہوگی۔ سچے کام کرتے رہیے، ایمانداری سے کام کرتے رہیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، یتیم خانے کا خیال رکھیے، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائیے، جہاں بھی رہیے یتیم خانہ کا ذکر کرتے رہیے، دین کی خدمت کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔